آپ نے 3.5-4 سال میں ایسا کیا کیا کہ آپ کو دوبارہ حکومت میں آنے کا موقع ملنا چاہیے؟ ساتھ میں آپ سے یہ بھی پوچھوں گا کہ 3 جون کا کہا فواد چودھری صاحب نے کہ آئندہ کا لاہ عمل بتایا جائے گا، تو اس درمیان کے عرصے میں 25 مئی سے 3 جون کے درمیان کیا ہوگا؟ کیا دھرنا دینے جا رہے ہیں آپ لوگ یا جلسہ کر کے ختم ہو جائے گا سری نگر ہائی وے پہ؟ جمیل فاروق، جنید صاحب ذرا مجھے اب جواب دینے دیجیے گا۔ جی ڈی پی ابھی ہوئی ہے نیشنل اکاؤنٹس کمیٹی کی میٹنگ، اس نے یہ بتایا ہے کہ پچھلے 2 کنزیکٹیو سالوں سے جو ہماری گروتھ آ رہی ہے دیٹ از 5.67 اینڈ 5.97 یعنی 6% کی ہے۔ تو پہلے تو یہ مان گئے کہ ترقی کی شرح 75 سال کے بعد اگر کسی حکومت نے بہتر کی ہے تو وہ پی ٹی آئی ہے۔ پھر انہوں نے کہا انہی کی اس کی رپورٹ سے میں نکال کر بتا رہی ہوں، جو پر کیپٹا انکم ہے، پر کیپٹا انکم ان کے لحاظ سے تھی $1768 تھی، اور اس وقت وہ تقریباً $1800، اور وہ یہ میں نیشنل اکاؤنٹس کمیٹی کو کوٹ کر رہی ہوں، یعنی وہ زیادہ ہو گئی ہے پچھلے 75 سال میں جو سب سے زیادہ پر کیپٹا انکم ہوئی ہے وہ اب ہوئی ہے۔ فورن ایکسچینج کے ریزروز یہ جو چھوڑ کے گئے تھے نا مئی 18 کو، وہ تقریباً کوئی $15 کے تھے، $15 بلین کے تھے۔ ہمارا جب پچھلا ایئر اینڈ ہوا تھا تو $25 بلین کے تب تھے، اور اس وقت جس دن 8 اپریل کی بات ہے جب انہوں نے ووٹ آف نو کانفیڈنس کیا تھا تو اس وقت $17 بلین کے تھے، اور $5 بلین جس میں سے $3 بلین ہمارے ساتھ کمٹ کر چکا تھا چائنا، جو اب چائنا کہہ رہے کہ ان کو نہیں دینے، وہ اس میں ایڈیشن ہونی تھی۔ ریمیٹنسز یہ $19 بلین پر چھوڑ کے گئے تھے، جو اس وقت جو اب یہ ایئر اینڈ ہوگا $31 بلین پر ہوں گے۔ ایکسپورٹس آف دا گڈز جو یہ $24 بلین کی چھوڑ کے گئے تھے وہ تقریباً اس وقت $32 بلین پر ہو جائے گی۔ آئی ٹی کی ایکسپورٹ $3 بلین کی ہو جائے گی۔ جو ٹیکسٹائل کی ایکسپورٹ ہے ان کی ٹوٹل ایکسپورٹ 2000 کے برابر ہو جائے گی۔ ایل ایس ایم کی جو گروتھ ہے، ایل ایس ایم کی گروتھ کا فگر نیشنل اکاؤنٹس کمیٹی کے لحاظ سے 7.7% کا ہے، اور یہ پچھلے 2 سالوں کا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ یہاں پر کیپٹا انکم بھی بڑھ رہی تھی، یہاں پر عوام کو جابز بھی مل رہی تھی۔ انہوں نے اپنے لیکن عالیہ صاحبہ موجودہ حکومت کہتی ہے کہ آپ بارودی سرنگیں بچھا کر گئے ہیں، جاتے جاتے جو آپ نے پیٹرولیم کرائسس کو روکا ہے، یہ بارودی سرنگ ہے جس کی وجہ سے ملک دیوالیہ ہونے کے در پر آ چکا ہے۔ جنید صاحب میں اتنے امپورٹنٹ فگرز دے رہی ہوں، اور ابھی عمار صاحب نے یہ ریکویسٹ کی تھی کہ شاید 3 منٹ تو آپ کو مجھے دے دینے چاہیے تھے، اور بقول ان کے کہ یہ جو 3 منٹ ہے پی ٹی آئی کی حکومت شاید اپنی کوئی کارکردگی 3 منٹ میں بھی نہیں گنوا سکتی، تو میرے پاس بڑا لمبا چوڑا ڈیٹا ہے جو ابھی ان لوگوں نے انڈر دا سپرویژن آف جو ان کے بھکاری وزیر اعظم ہیں ان کی کمیٹی کے اندر یہ ساری رپورٹ۔ پھر آپ نے بھکاری کہا، کی گروتھ، ایگریکلچر کی گروتھ دیکھ لیں، میں اپنی باری پہ کریں، مجھے جو لگے گا میں کہوں گی، انہوں نے جو کہنا ہے یہ کہیں لیکن اپنی باری پر کہیں، اور میں بڑی لاجیکل بات کر رہی ہوں۔ آئی ایم سوری ٹو سے ان کو کسی لاجیکل بات کا جواب نہیں دینا، کو شائستہ رکھیے تاکہ آپ کے ساتھیوں کو اعتراض نہ ہو۔ دیکھیں میری ایک سیکنڈ جنید صاحب، میرے وہ ساتھی نہیں ہیں۔ فرسٹ آف آل ہی از ناٹ مائی کے وزیر اعظم کے بارے میں آپ پارٹی کو ریپرزینٹ کریں۔ دیکھیں پلیز آپ کے لیے وہ ایک سیکنڈ جنید صاحب پلیز مجھے ان لاجیکل باتوں میں مت الجھائیں۔ میں نے جو بات کرنی ہے اور میں نے یہی ریکویسٹ کی ہے، ہی کین ٹاک آن ہز ٹرن، وہ اپنے بارے میں جو بات کریں گے میں جواب۔ اچھا چلیں بارودی سرنگا کو تو جواب دیجئے کہ سیاسی فیصلہ نہیں کیا خان صاحب نے پیٹرولیم پرائسز کو روک کر۔ ایک سیکنڈ، اگر ایک ملک $6,100 کا ہمارا ٹیکس ریونیو آ رہا ہے، ہم اپنے ٹیکس ریونیو سے 500 ارب روپے زیادہ ہیں، اور ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم نے 660 ارب کا اپنی عوام کو ریلیف دینے، تو ہم نے کیا غلط کیا تھا؟ اب اگر یہ آتے ہی ان کو یہ پتہ ہی نہ چلے کہ انہوں نے میرٹ آرڈر کس پر چلانا ہے، اور یہ 12 سے 15 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ کرے، تو وہ بھی پی ٹی آئی کا قصور ہے۔